الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج پارہ نمبر 17، یہ اس پارے کی بھی اور اس سورت کی بھی آخری آیت ہے جس کا نمبر 78 ہے، اور اس کے بعد سورہ المومنون شروع ہوگی. اس کی تفسیر میں آیت نمبر 77 کے تحت میں نے بدعت کے حوالے سے 2 جمعے آپ کے سامنے وضاحت کی، کیونکہ بہت سے جائز صحیح کاموں کو بدعت کہنے کا رواج کچھ لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو میں نے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں. بھلے کام کرنا، فلاح کا کام کرنا، کہ ہم نوافل اچھی طرح سے ادا کریں کہ انہی سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے. نوافل
بندوں کا ہدیہ و تحفہ ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، لہٰذا اچھا کر کے پیش کرے۔ ہر وہ اچھا کام، مفید چیز، خیر اور شر، یہ دو لفظ آپ سنتے ہیں، تو ہر اچھا کام کرنا یہ خیر ہے، اور ہر وہ کام جو غلط ہے وہ شر میں آتا ہے۔ بعضوں نے خیر کی تقسیم کی ہے، خیر مطلق اور خیر مقید۔ خیر مطلق جس میں ہر ایک کو ہر وقت رغبت ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت، جنت کی طلب کس کو نہیں ہے، تو وہ کام کریں جو جنت میں لے جائیں، اور بھلائی، نیکی، جائز اچھے کام وہ اس میں آئیں گے۔ خیر مقید کا جو کہا گیا کہ بعض کے لیے اچھا ہو اور بعض کے لیے نقصان دہ، جیسے مال، دولت جس کو آپ کہتے ہیں، کسی کے لیے بہتر ہوتی ہے لیکن کسی کے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی مال سے کوئی جنت خریدتا ہے اور کوئی یہی مال پا کر بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، تو مال سب کو نفع نہیں دیتا۔ نفع سے مراد بھلائی ہے، صرف وقتی طور پر تو پیسے آتے نظر آ رہے ہیں، مگر ان سے ہو کیا رہا ہے، کیسے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ تو اچھے کام کرنے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے بدعت کے بارے میں بھی آپ کو بتایا۔ ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے کبھی یہ نہ سمجھیں، یہ حال اپنا نہ بنا لیں کہ میں تو بخشایا ہوں۔ اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہنا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا نا، میں صرف امید کی پونجی لایا ہوں، اے اللہ مجھے اپنے عفو و کرم سے نا امید نہ کر۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کسی لمحے یہ نہ سمجھیں کہ بس کر لیا اب اور نہیں کرنا۔ ہمیں اس کے فضل و کرم کو پانے کے لیے ہر وقت نیکی پر قائم رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی کر لی اور کبھی نہیں کی، یا کر کے سمجھا کہ بس یہ ایک کام ایسا ہو گیا ہے کہ اب تو بخشش ہو ہی جانی ہے، لہٰذا اب کیا نماز پڑھنی ہے، اب کیا روزہ رکھنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فلاح کے حوالے سے دنیاوی فلاح بھی ہے، اخروی بھی ہے، کہ ہم ایسے اپنے آپ کو بنا لیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ یعنی ایسے اسباب ہم کو میسر آ جائیں کہ زندگی میں ہم آسانیاں کر لیں، اور عزت ہے، علم ہے، دولت ہے، اپنے ہر عمر کے لمحے کو بہتر بنا لیں، اور اسی طرح اصل عیش جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ جو دنیا میں عیش میں کھو جاتے ہیں پھر آخرت کے عیش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے دل نہیں لگانا چاہیے، ان کو برتنا چاہیے۔ دل نہیں لگانا دنیا، کیونکہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ وہ کام کریں جن سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہم دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں وقت گزاریں۔ تو یہ جائز کاموں کو جو لوگ غلط کہہ کے روکتے ہیں وہ ان کی زیادتی ہے، یا بدعت کہہ دینا، ناجائز کہہ دینا، یہ ان کی زیادتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو تفصیل سنا چکا۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور
اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ اب اگر جہاد کے موضوع کو لے کر تفصیل میں جاؤں تو کچھ جملے اس پر لگانے پڑیں گے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ کون حکم دیتا ہے؟ آج جہاد کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کی باتیں ہیں۔ ابھی فی الحال خلاصہ، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ اللہ تعالی نے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں پسند کیا۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء، اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان، تاکہ رسول تمہارا نگہبان اور گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر، علی الناس شہداء علی الناس، اور تم اور لوگوں پر گواہی دو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی، ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم بھی سنا۔ یہاں جہاد کے بارے میں فرمایا گیا، پہلی بات یہ کہ جہاد کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ بھی آپ سے کہلواؤں گا، جہاد کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن میں۔ اس کو کوئی بھی ختم کر سکتا؟ اونچی کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جہاد کو ختم کرنے کے لیے غیر مسلموں نے، یہود و نصارا نے نبوت کا جھوٹا دعوے دار بھی کھڑا کیا۔ مرزا قادیانی، جس کا نام غلام احمد تھا، گھسیٹی کا بیٹا، اس نے آتے ہی جب اس نے اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس نے یہ کہا، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے جہاد اور قتال۔ کیوں؟ کہ یہود و نصارا نے معلوم کیا تھا کہ مسلمانوں میں کون سی چیزیں ہیں کہ ان سے نکالی جائیں تو وہ بیکار ہو جائیں، دین سے ہٹ جائیں۔ ان کا دو باتیں ہیں، ایک جہاد اور ایک عشق رسول۔
تو جہاد کا حکم قرآن میں وحی کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب دوبارہ وحی لانے کے لیے کوئی نبوت کا دعوے دار کھڑا کرنا پڑے گا، تو انہوں نے مرزا قادیانی کو کھڑا کر کے کہا کہ جہاد اب ختم ہو چکا، اب جہاد نہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جہاد کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ کہاں دیا ہے؟ قرآن میں۔ کوئی ختم کر سکتا نہیں۔ آپ کے ملک کے پچھلے صدر نے جو آج کل قید ہیں اور عدالت میں آنے سے بھاگ رہے ہیں، روزانہ ان کی خبریں، کروڑوں روپیہ ان پر خرچ ہو رہا ہے، ایک شخص مصیبت بنا ہو، انہوں نے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی کتابوں سے جہاد کی آیتیں نکلوا دی کہ پڑھایا ہی نہ جائے، جہاد کی آیتیں ہی نکلوا دی، حدیثیں نکلوا دی، بلکہ یہاں تک کہ بازار میں جہاد کے موضوع پر جتنی کتابیں تھیں ان کی فروخت بیچنا تک منع کر دیا۔ جس کسی کے پاس نکلتی تھیں اس کو پکڑ لیتے تھے۔ مسلمان کہلانے والے اس فوج کے علم بردار جس کا ایک نعرہ ہی جہاد فی سبیل اللہ۔ اندازہ کیجئے یہ ملک کیا اس لیے بنایا تھا؟ اگر یہی حرکتیں کرنی تھیں تو پھر ہندوستان کو تقسیم کیوں کیا تھا؟ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہاد کا حکم قرآن میں ہے، کوئی بھی اس کو ختم کر سکتا نہیں۔ اس میں جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد بالمال، یہ سب آ جاتے۔ اللہ کی راہ میں مال سے، جان سے، قلم سے، زبان سے، جان سے جہاد کرنا۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کی تفصیل مزید ہوگی، یہ ابھی مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ جہاد کرنے میں اخلاص بھی چاہیے، خالص ہونا چاہیے، اور درستی ہو نیت کی، نیت میں گڑبڑ نہ ہو، مقصد مال نہ ہو، مقصد شہرت نہ ہو، تغما جس کو اردو میں تمغہ کہا جاتا ہے، اب تغما کہیں تو لوگ کہیں گے غلط بول رہے ہو، اصل لفظ تغما ہی ہے مگر تمغہ بولا جاتا ہے۔ تمغہ لینے کے لیے ایک پلاٹ مل جائیں گے، مال ملے گا، اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد اور اپنی عبادات جو تم کرتے ہو جیسا کہ حق ہے ویسے کرو، اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں پسند کیا۔ پہلی امتیں بھی تھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول آئے ان کی امتیں، قومیں تھیں، مگر اللہ نے کس کو پسند کیا ہے؟ اپنے حبیب کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس امت کو چاہیے کہ خود کو ویسا بنائے۔ اللہ نے ہمیں جن باتوں کے لیے پسند کیا ہم ان کو چھوڑ کر غلط باتوں کو اپنا رہے ہیں۔ ناچ پسند ہے، گانا پسند ہے، غیروں کا لباس پسند ہے، غیروں کے طریقے پسند ہیں۔ اللہ نے ہمیں پسند کیا جس کے لیے ہم وہ کام نہیں کر رہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو نااہل ثابت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جبکہ ہمیں خود کو اہل ثابت کرنا چاہیے۔ ریاکاری، یہ ریا عربی کا لفظ ہے، دکھاوا، بناوٹ، تصنع، شو آف۔ میں اس لیے کروں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، حاجی کہیں، نیک کہیں، دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں تو وہ عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں۔ جہاد اس لیے کروں کہ مجھے فلانا علاقہ مل جائے، اس علاقے میں جو چیزیں ہیں وہ مل جائیں، تو یہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم سب کو خالص ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالی
ہمیں پسند فرماتا ہے، ہمیں اس نے پسندیدہ کیا ہے، تو ہم محبوب کی امت ہیں، تو ہمیں کام بھی محبوب کرنے چاہیے۔ جو کام محبوب نہیں ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پچھلی امتوں پر بھی دین کا حوالہ ان کے حوالے سے بھی تھا، ان کے پاس بھی دین تھا، مگر اللہ نے ہمارے لیے احکام کو آسان کیا۔ ہمیں دین آسان ملا ہے، مشکل نہیں۔ یہ طبیعت رکاوٹ بنتی ہے، شریعت میں مشکلات نہیں ہیں۔ تمام زمین، پہلے لوگ کسی خاص جگہ پر عبادت کر سکتے تھے، ہمارے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام زمین مسجد بنا دی گئی۔ مٹی سے تیمم ہمارے لیے جائز کر دیا گیا، سفر میں نماز کو قصر کر دیا گیا۔ اتنی آسانیاں، استطاعت نہیں ہے تو حج نہیں ہے، نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، آسانی ہے، مشکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلی جو امتیں تھیں، اگلی کتابیں جو تھیں، ان میں بھی ہمارا نام مسلمان ہی تھا۔ یہ ہمارا نام کس نے رکھا ہے؟ اونچی کہیے، رب نام دے ہمیں تو وہ ہمیں کتنا پسند ہونا چاہیے۔ وہ ہمیں نام دے رہا، اور پچھلی کتابوں میں بھی ہمارا یہی نام درج تھا۔ مسلم صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے کو بولیں گے تو لغوی طور پر بولیں گے، لغتاً ان کو مسلمان کہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت کے لیے یہ نام ہے۔ ہاں، دوسرے جو ایمان لائے پہلے نبیوں پر، ان کو ہم مسلمان کہیں گے تو وہ لغتاً ہوگا، نام یہ ہمارا ہے، ان کا یہ نام